لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صحابی رسول، نواسۂ صدیق اکبر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آج آپ کا ذکر خیر اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 17 جمادی الاولیٰ 73 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ جمادی الاولیٰ کی 17 تاریخ کو چونکہ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے، تو آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ صحابہ کا ذکر خیر ہے۔ صحابہ کا ذکر خیر ہمیں سننی چاہیے اور صحابہ کے ذکر خیر سے ہمیں برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ کافی دلچسپ باتیں آپ سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ حلیۃ الاولیاء ہے، صحابہ کی تابعین کی تبع تابعین کی سیرت پر لکھی ہوئی ایک عظیم الشان کتاب۔ اس کتاب کے حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی حیات پر پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں۔ آپ مہاجر صحابی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ دو طرح کے، ایک مہاجر ایک انصار۔ مہاجر وہ صحابہ کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انصار وہ صحابہ کو کہا جاتا ہے جو صحابہ پراپر مدینہ پاک کے ہی رہنے والے تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر لڑنے والے، سچ بولنے والے، حضور نبی اکرم علیہ السلام کے لعاب دہن سے گھٹی پانے والے، خاندانی شرافت والے، رات کو قیام کرنے والے، لگاتار روزہ رکھنے والے، بے مثال شمشیر زن، پختہ رائے والے، بہادروں کو للکارنے والے، حافظ قرآن، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا شعار زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، معاملہ کی گہرائی تک جانے والے اور جنگ میں خون سے لت پت ہونے والے الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، ایک تو حضرت عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے، ایک حضرت اسماء یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہیں، اور یہی اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نواسے بھی ہیں الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مکی مدنی آقا علیہ السلام پچھنے لگوا رہے ہیں۔ پچھنا لگواتے نا، ہجامہ کرتے ہیں، پچھنا آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ محفوظ کراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ پچھنا میں جو نا ہجامہ میں بدن سے خون نکالا جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا خون بھی نکالا گیا۔ جب خون نکال لیا گیا جتنا نکالنا تھا، عبداللہ ابن زبیر کو آقا نے دیا، فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ لے جا کر محفوظ کراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باہر جا کر میں سارا خون پی گیا۔ باہر گیا، آقا سے تھوڑا اجھل ہوا اور دور جا کر سارا خون جو آقا کریم علیہ السلام کا میرے پاس تھا وہ کہیں میں پھینکا نہیں، کہیں دفنایا نہیں، بلکہ سارا خون میں پی گیا۔ جب واپس خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اے عبداللہ خون کہاں محفوظ کیا؟ خون تم نے کہاں رکھا لے جا کر کے؟ تو انہوں نے عرض کی ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یا رسول اللہ
ایسی جگہ لے جا کر کے رکھا ہوں جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا تمہیں خون پینے کا کس نے کہا تھا؟ آقا نے فرمایا میں نے تو تمہیں پینے کو نہیں کہا، تم نے کیسے پی لیا خون کو؟ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور ان کے لیے تجھ سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خادم حضرت کیسان علیہ رحمت الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضری کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک برتن تھا جس سے وہ کچھ پی رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا نے فرمایا کہ تم فارغ ہو گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ پچنے لگوانے سے جو خون نکلا تھا وہ کسی جگہ محفوظ رکھنے کو دیا تھا۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سلمان نے قسم کھا کر کے اس بات کو ارشاد فرمایا انہوں نے تو اسے پی لیا ہے یا رسول اللہ، انہوں نے کہیں لے جا کے دفنایا نہیں، انہوں نے کہیں سیف نہیں کیا، لے جا کر پی لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر سے کیا تم نے واقعی ایسا خون کو پی لیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ تم نے کیوں پی لیا؟ عرض کی میں نے چاہا کہ اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کا بابرکت خون میرے پیٹ میں چلا جائے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو سمجھا کہ آپ کا خون ہے، بابرکت خون ہے، تو یہ کہیں گرے پڑے نہ بلکہ میرے پیٹ میں رہے، میں اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو پی لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور لوگوں کے لیے تجھ سے، تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ قسم پوری کرنے کے لیے۔ جی ہاں، دوزخ کی آگ تجھے نہیں چھوئے گی۔ آقا نے بشارت دی کہ تم نے میرے خون کو پی لیا ہے، میرا خون تمہارے پیٹ میں ہے، تو اب یہ فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ غور کیجئے کیا شان ہے عبداللہ ابن زبیر کی۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مقام تنعیم میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ مسکراتے ہوئے ان سے ان کے اقارب اور دوستوں کا حال دریافت کیا اور جس معاملے کی خبر ملی تھی اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی ان کے دونوں ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دریافت کیا سنیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کیا اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے کہ ان دو آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور یہ معاملہ تیار کر لیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں کسی قسم کی مخالفت کے در پہ نہیں ہوں، البتہ ایک ساتھ دو آدمیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کے رہتے ہم آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر لیں؟ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیونکہ اگر میں دونوں کی بیعت کر لوں تو پھر دونوں میں سے کس کی اطاعت کروں گا؟ اگر آپ حکومت کے اہل نہیں ہیں تو یزید کی بیعت کر لیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس کی بیعت کر لیں گے۔
یوں جب سب نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یاد رکھو مجھے بہت سارے لوگوں کی باتیں پہنچی ہیں جو قابل غور ہیں، اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں مختلف افواہیں پہنچی ہیں جنہیں میں سراسر جھوٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بات سننے اور اطاعت کرنے والے ہیں، اور جس صلح میں پوری امت داخل ہے یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں اور ایک چاندی کا توق بھیج رہا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خط پھینک دیا، اور خط پھینک کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أَسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينَ لِدَرْسِ الْمَضَاجِعِ الْحَجَرِ۔ فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی بھی نرمی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چبانے والے داڑوں کے لیے پتھر نرم ہو جائیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جرأت ہے یہ کہ الحمدللہ آپ نے آخری وقت تک یزید کے ہاتھ کی بیعت آپ نے قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، آپ نے نہیں کیا بیعت، آپ نے بھی نہیں کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے بھی الحمدللہ ان کی بیعت نہیں کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اسے برا بھلا کہا۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ انہیں گرفتار کر کے توق پہنا کر کے میرے دربار میں لایا جائے، ورنہ میں اس پر لشکر کشی کروں گا۔ لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کی کہ ہم آپ کے لیے چاندی کا ایک توق بنا دیتے ہیں، آپ اسے کپڑوں کے نیچے پہن لیجئے گا تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے اور آپ کے لیے صلح کا بہتر راستہ بھی نکل آئے۔ فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل اس کی قسم کو پورا نہ کرے۔ جی ہاں، پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار، ذلت والے معاملے میں کوڑے کی ضرب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ادھر یزید نے حسین بن نمیر کندی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا اور اس سے کہا اے گدھے کے بچے، قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف نیزوں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی صلح نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچا یزید کا بھیجا ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی اور حسین نے معاذ اللہ کعبہ معظمہ تک کو جلا ڈالا، مگر جب اسے یزید کے مرنے کی خبر ملی تو بھاگ نکلا۔ یزید کی موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ جب مروان مر گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حجاج مکہ پہنچا تو جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر وہاں منجنیق نصب کی اور مسجد حرام میں عبداللہ ابن زبیر اور ان کے اصحاب پر اس بدبخت نے پتھر برسائے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن طلوع ہوا تو اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح سویرے اپنے والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ 100 برس کی تھی اور ابھی تک ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا اور نہ بینائی میں کچھ فرق آیا تھا۔ والدہ ماجدہ نے پوچھا اے عبداللہ تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ عرض کی دشمن فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر مسکرا دیے اور کہا کہ بلا شبہ موت ہی میں راحت اور آرام ہے۔ والدہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، شاید تم نے میرے لیے موت کی تمنا کی ہے، لیکن مجھے تو اس وقت تک مرنا پسند نہیں جب تک کہ تمہارا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر تم اقتدار حاصل کر لو گے تو اسے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو میں اسے باعث ثواب سمجھوں گی کہ میرا بیٹا راہ حق میں شہید ہو گیا۔
پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی والدہ کو الوداع کہا تو والدہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا تم قتل کے خوف سے اپنے دین کی کوئی خصلت نہ چھوڑنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے عرض کی ہم دشمن سے صلح کی بات چیت نہ کر لیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ صلح کا وقت ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم اگر دشمن تمہیں اس وقت کعبے کے اندر بھی پالے تو وہ ضرور ذبح کر ڈالیں۔ جی ہاں، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جس طرح تمہارے چہرے پر غصہ سے بھرپور ہے اسی طرح تمہاری تلواریں بھی غصے سے آگ اگلیں۔ آپ نے جنگ لڑا اس یزیدی فوج کے ساتھ اور جنگ لڑتے لڑتے آخرکار حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کریم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پہ مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔